اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ کس قدر شوق اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ درندگی اور سفاکیت کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی کہ سندھ کے شہر سانگڑ میں کسی غریب کسان کا اونٹ کسی وڈیرے کی زمین میں اس کے کھیتوں میں گھس گیا، تو صرف اتنی سی بات پر اس وڈیرے نے پہلے اونٹ کو اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر بہت مارا، اس سے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی۔ کیا کوئی انسان درندگی کی اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ قوم سمود کے 4 لوگوں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، اور ان پر پھر اللہ کا ایسا عذاب آیا، ایک خوفناک چنگھاڑ نے انہیں گھیر لیا، اور وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور اس روتے ہوئے چیختے ہوئے اونٹ کو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح اللہ کے حضور اپنی رودات بیان کر رہا ہے، اور ہم انسانوں کا گلہ اللہ سے کر رہا ہے۔ ایسے درندوں سے تو اب جانور بھی محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیاں ہی المیاں ہے پاک سر زمین پر، دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں، گھات پہ لٹیرے ہیں غاصبوں کے ڈیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفریں پر، المیاں ہی المیاں ہے پاک سر زمین پر۔ اہل زر کا راج ہے، جبل تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، تشنگی ہے پیاس ہے، چور چور آس ہے، ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیاں ہی المیاں ہے پاک سر زمین پر۔